لیکن پارلیمنٹ نے آغا صاحب کر دیا اور سپریم کورٹ نے بھی پارلیمنٹ کے فیصلے کو صحیح بتا دیا کہ وہ ٹیمپروری وہ شرطیں تھی یا اسپیشل اسٹیٹ. اب جو پارلیمنٹ کا فیصلہ صحیح ہے، تو اب آپ کے پاس سولوشن کیا ہے، راستے کیا ہے؟ کیا آپ کی لڑائی آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے ہے پہلے، یا پہلی پرائیورٹی ہے آپ کی کہ کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ ملے، مکمل اسٹیٹ کا درجہ ملے؟ نہیں، وہ اسٹیٹ ہوڈ تو ایجنڈا ہے بی جے پی کا بھی. وہ تو خود بی جے پی بھی کہتی ہے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ دیں گے واپس جموں کشمیر کو. ہم نے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے کب الحاق کیا تھا؟ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے الحاق کرے گا؟ ہم ایک ملک تھے. ہم نے دوسرے ملک کے ساتھ اس لیے الحاق نہیں کیا کہ ہمارے اسٹیٹس کو آپ گرائیے. ہم نے الحاق کیا ایک پیرلل اسٹیٹس کے لیے، وہ جو کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم نے کچھ بارگیننگ کی اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ. جموں کشمیر کی عوام، آپ چیف منسٹر چھوڑ دیجئے، میں جموں کشمیر کی عوام کی بات کر رہا ہوں. جموں کشمیر کی عوام اس بارگیننگ سے نیچے کسی بھی اسٹیٹس کو ہیوملیشن سمجھتے ہیں، اور اس اسٹیٹس سے کم کسی بھی چیز پہ جموں کشمیر کی عوام متفق نہیں ہوگی، بارگین نہیں کرے گی. وی ول ناٹ سیٹل فار دا ہیوملیشن، اینڈ اسٹیٹ ہوڈ اٹ سیلف از اے ہیوملیشن فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. یونین اسٹیٹس، یونین ٹیریٹری کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیجئے. تو 370 کے حوالے سے جو اسٹیٹس جموں کشمیر کو ملا تھا، جو میکینزم پروٹیکشنز جموں کشمیر کی تھی اس ملک کے ساتھ، اور جس کے ذریعے ہم انٹیگریٹ ہوئے تھے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کا حصہ بنے تھے، جموں کشمیر کی عوام آج بھی چاہتی ہے کہ اسی اسٹیٹس کو ریسٹور کیا جائے. تو آپ کے پاس راستے کیا ہے؟ کیونکہ آپ اپنی سرکار پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں، اور بہت کم ایسے ایم پیز لیڈر ہوتے ہیں جو اپنے سی ایم پر، اپنی سرکار پر سوال اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. تو کیا آپ اپنی الگ پارٹی بنانے جا رہے ہیں؟ اگلی سرکار آپ کی بنے گی کشمیر میں؟ کیا منصوبہ ہے؟ پردہ کے پیچھے چل کے آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے. میرا مسئلہ یہی ہے کہ میں پردے کے پیچھے کچھ کرتا ہی نہیں ہوں. جو بھی کرتا ہوں بے باک کرتا ہوں، سامنے کرتا ہوں. اور یہی میری پارٹی کو بھی شاید پسند نہیں ہے، اور ان لوگوں کو بھی شاید پسند نہیں ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہی ہو اب جموں کشمیر میں، جو بھی ہو پردے کے سامنے ہو. 70 سال جو بہت کچھ ہوا پردے کے پیچھے، اور اس میں کشمیریوں کا خون بہا، جموں کشمیر کے لوگوں کا خون بہا، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کشمیر کے لوگ ہو، کشمیر سے باہر سے آنے والے ہمارے لوگ ہو. بہت خون بہا. یہ جو پردے کے پیچھے بہت کچھ چلتا تھا. میری بات صرف اور صرف یہی ہے، پردے کے پیچھے اور پردے کے باہر. ہم نے الیکشن لڑا 370 کی ریسٹوریشن کی جدوجہد کے لیے. ہم نے یہ وعدہ نہیں دیا کہ ہم 370 ریسٹور کرائیں گے، وہ ہمارے ہاتھ میں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں. ہم نے یہ وعدہ دیا جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے. ہم پرامن، کانسٹیٹیوشنل، لیگل، ڈیموکریٹک جدوجہد کریں گے 370 کی ریسٹوریشن کے لیے. اور کوئی بھی چیز اس سے کم، وہ بٹریل ہے، وہ غداری ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. چاہے وہ بدیانتی میری اپنی ہی پارٹی کیوں نہ کرے. نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا تھا یا صرف آپ کا ایجنڈا تھا؟ نہیں، وہ نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا تھا. ہم نے مطلب نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا ہے یا نہیں؟ وہی تو، اسی لیے تو آپ یہ سوال کر رہے ہیں مجھ سے کہ میرے اختلافات کیا ہے پارٹی کے ساتھ. اب نیشنل کانفرنس نے اس ایجنڈا سے دوری اختیار کر لی ہے. میرے چیف منسٹر نے اس ایجنڈا سے دوری اختیار کر لی ہے. اب ہم بھی اسی اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر رہے ہیں، جس اسٹیٹ ہوڈ کی بات بی جے پی کرتی ہے، جس اسٹیٹ ہوڈ کی بات وہ سبھی لوگ کرتے تھے جنہیں ہم پراکسیز کہتے. ہماری ذمہ داری، ہمارا ووٹ 370 کے اسٹیٹس کے حوالے سے جو اسٹیٹس اور پروٹیکشنز تھی ہمارے، ان کی واپسی کے لیے